Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 841. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قیامہ. مومنین، میں آج آپ کی خدمت میں کینیڈا سے آیا ہوں. 12,000 میل سے آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے میں خوش ہوا ہوں. اگر چہرہ محمد را بینی ای عمل عبادت است. ہجی آل علی نبی جی نے اوڑکھینے جن کی دیچھے ست پنتھنی سار ہو جی. پیر صدر دین بولیا مارا مومن بھائی تمہیں رہ جو ہوشیار رہو جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے 31 صدر دین ہوئے ہیں تقریباً 500 سال پہلے. میں خصوصی طور پہ آج اپنے ان برادران عزیز، برادران حقیقی از افغانستان آمده هستم میں مکالمہ پیش کرتا ہوں. علی نبی یہ خدا کا نور ہے. رسول پاک فرمایا کہ جب کچھ خلقت نہ تھی، از زمین نہ تھا، آسمان نہ تھا، چاند سورج ستارے کچھ نہ تھا، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو اپنے نور میں سے جدا کیا. وجہ یہ تھی، داؤد علیہ السلام کو خدا نے فرمایا اے داؤد، میں ایک چھپا ہوا خزانے کی طرح تھا. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، خلقت نہیں تھی، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. میری تمام صفتیں جو ہیں ان کے اظہار کے لیے میں نے خلقت بنائی. اگر خدا رب ہے تو رب کا مطلب ہے پالنے والا. اگر خدا رحیم ہے تو رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. اگر خدا غفور ہے تو اس کا مطلب ہے خطاؤں کو معاف کرنے والا. اس طرح سے خدا کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اگر خلقت ہی نہیں تو رب کس کا؟ اگر کوئی گنہگار نہیں تو غفور کیسا؟ اگر کسی نے کوئی خطا نہیں کی تو رحیم کیسا؟ ہے ہی کچھ نہیں تو خدا کی صفتوں کا اظہار تو نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا کو خیال آیا، مجھے محبت ہوئی کہ میں مخلوقات پیدا کروں
تاکہ میں اپنی صفتوں کو عمل میں لاؤں، اس لیے میں نے خلقت پیدا کی۔ رسول اکرم فرمایا خدا نے جب خلقت کا اظہار کیا، ارادہ کیا، تو سب سے پہلے اس نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور پھر خود علی بنا۔ اس لیے ہم کو ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ جب محمد کے نور کو جدا کیا اور خلقت شروع کی، پہلے وہ چیزیں کہ جامد ہیں، مثال کے طور پہ ستارے ہیں، تارے، چاند، سورج، اور دوسری جو اراضین ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے بنایا، لیکن اس کے اندر جان نہ تھی، اس لیے ضرورت نہ پڑی کسی اور چیز کی۔ مگر جب خدا تعالیٰ نے جاندار مخلوقات پیدا کی تو ان کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان کے اندر ایک روح ہوئے، تو روح کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ الباری ہے۔ خدا خالق بھی ہے جو جسم پیدا کرتا ہے، اور باری ہے کہ جو روحوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد کے نور سے ساری مخلوقات پیدا کی اور اپنی باری پن سے اس نے روحیں پیدا کی۔ رسول اکرم رحمت للعالمین بنائے گئے تاکہ تمام مخلوقات کے اوپر وہ رحمت بن کے رہے اور ان کی رحمت سے مخلوقات کو سکون و اطمینان ملے۔ اے مومنوں، کبھی آپ نے آرام سے بیٹھ کے اس بات کے لیے سوچا ہے کہ میں کون ہوں؟ آپ اپنے آپ کو، خود کو آرام سے کبھی بیٹھ کے اطمینان اور سکون کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے ایسا سوچا ہے کہ میں بھلا کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کیا میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا؟ اگر نہیں رہوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اس قسم کے جو سوالات ہیں، جو عقلی اور روحانی سوالات ہیں، عام لوگوں کو ان سوالات کا پتہ نہیں۔ آدمی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر جو 73 فرقے ہیں، ان فرقوں میں ہمارا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو اس دنیا اور آخرت کے متعلق سنجیدگی سے سوچتا ہے۔ میں 3-4 جگہ اپنی وعظوں میں، ہندوستان میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی، میں جماعتوں کو اس بات کے لیے ہوشیار کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے نبی کریم نے جب اسلام کو عربوں کے سامنے پیش کیا، جہالت سے بھرے ہوئے یہ لوگ کہ جن کے اندر کسی طرح کی تہذیب و تمدن نہ تھا، ان کو بیسک پرنسپل میں یہ سکھایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی بدل نہیں، اللہ کی کوئی شکل نہیں، اللہ کسی بھی طریقے سے کسی چیز کے ساتھ مناسبت میں نہیں رکھا جاتا کہ اللہ ایسا ہے، ایسا نہیں۔ اور میں محمد رسول اللہ ہوں خدا کا، خدا نے مجھے نبوت بخشی ہے تاکہ میں لوگوں کو ہدایت کروں۔ عربوں نے مان لیا، ان کو نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے، عبادت کے لیے حکم کیا۔ 13 برس حضور مکہ میں رہے نبوت کے بعد،
اور 10 برس مدینہ میں رہے. حضور کی نبوت 23 برس چلی، 23 سال. اس کے اندر جو پہلے 13 سال تھے مکہ کے اندر مسلمان تھوڑے تھے، کافروں اور مشرکین کا دباؤ زیادہ تھا، حضور کو تنگ کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، نبی کریم کو مار ڈالنے کی کوششیں کی. حضور مکہ چھوڑ کے خدا کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. مدینہ کے اندر حضور کو سکون ملا، اطمینان ملا، اور آپ نے دین اسلام کی اشاعت کا کام کیا، اور اسی طرح سے مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے حضور حاکم بھی بنے، دنیا کے حاکم بھی بنے. فوجیں بنائی، لڑائیاں لڑی، اور اس طرح سے بدیوں کو دور کر کے مدینے کے اندر اور بعد میں سارے عربستان کے اندر ایک دم صلح، سکون، اطمینان پیدا ہو گیا اور لوگ آرام سے رہنے لگے. مدینے کے اندر جہاں آئے، راحت و سکون ملا، تو ان لاکھوں مسلمانوں میں سے چند سنجیدہ آدمی کہ جن کو خدا تعالیٰ نے فکر و تفکر کی ہمت بخشی ہے، وہ نبی کے پاس جا کے پوچھتے تھے کہ یا نبی، یہ نماز اور روزے بالکل حق، اے نبی اس سے زیادہ اسلام میں کچھ ہے؟ صرف نماز اور روزے ہی اگر اسلام ہے تو ٹھیک، ہم نے اس کو عمل میں پورا کیا، لیکن یا نبی کیا اس سے زیادہ کچھ اور اصرار ہیں؟ نبی نے کہا ہاں ہیں، مگر یہ ان کے لیے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو عقل و ہوش مند، وہ لوگ کہ جو سنجیدگی سے اپنی زندگی کے معاملات کو سوچتے ہیں، وہ لوگ کہ وہ زندگی اور موت کی بابت سوچتے ہیں، وہ لوگ کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں گہری عقل و ہوش مندی سے سوچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ اور ہے. یا نبی وہ کیا ہے؟ عام مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں. رسول اکرم کی وفات ہوئی تو تقریباً 5 لاکھ مسلمان عربستان کے اندر مسلمان ہو چکے تھے، مگر ان مسلمانوں کے اندر مشکل سے 5 یا 7% لوگ تھے کہ جو سنجیدہ تھے، علم والے تھے، سوچ سمجھ والے تھے. ان لوگوں میں سے چند لوگ کہ جو میں اپنی وعظوں میں ذکر کیا کرتا ہوں ایسے تھے کہ جو حقیقتاً اپنی روحانی معاملات کے لیے گہری سوچ و سمجھ سے سوچا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری جو ان لوگوں میں سے تھے، حضرت ابو ذر غفاری کے بچے بڑے ہو گئے تھے، 2-3 بیویاں تھیں، سب کو چھوڑ کے مدینہ چلے آئے اور ہمہ وقت رسول اکرم کے حضور میں ان کی خدمت میں رہتے تھے. یہ ابو ذر غفاری علی نبی کو پیار کرتے تھے، اور اس کی بہت سی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. جب انہوں نے نبی کریم کے ہاتھوں پہ بیعت کی تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر، میں تیری بیعت اس بات کے اوپر قبول کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ حق پہ رہے گا، حق بولے گا، کوئی سے ڈرے گا نہیں. اور حقیقت میں حضرت ابو ذر غفاری نے ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا. میں ابو ذر کی تھوڑی سی بات اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ابو ذر کا جو روحانی درجہ تھا وہ کتنا بلند تھا. یہی پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ یا نبی، ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیا اس سے زیادہ
اور کچھ چیز ہے تو حضور نے فرمایا ہے. کیا ہے؟ حضور فرمایا آدھی رات کو اٹھو، آدھی رات کو اٹھو اور اپنے پیدا کرنے والے رب کو، جو تمہیں پال پوس کے بڑا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، اس کا شکرانہ ادا کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خدا تو کیا ہے. اے خدایا تو کیوں نظر نہیں آتا؟ حالانکہ تیرے ناموں کے اندر ایک نام ہے الظاہر، تیرے ناموں میں ایک نام ہے المبین، جو ظاہر ہے، آنکھوں سے دکھتا ہے. کیوں تو دکھتا نہیں؟ اے خدایا تو کہاں کہاں بستا ہے؟ اس طرح اپنے اس پروردگار کے لیے سوچا کرو. حضرت ابو ذر غفاری شروع میں تو رات کی آدھی رات کے بعد اٹھ بیٹھتے تھے، زمین پہ سوتے تھے اور زمین پہ چادر بھی نہیں بچھاتے تھے. سوچتے 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 ان کے دل کے اندر جو احساسات خدا نے پیدا کیے وہ لفظوں میں تو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی جو محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ، اور بعد میں یہ محبت نبی کے سمجھانے سے علی کے ساتھ ہوئی، تو حضرت ابو ذر غفاری کو پتہ لگا. نبی کہتے تھے اے ابو ذر انا و علی من نور واحد، اے ابو ذر میں اور علی ایک ہی نور ہیں. اور حضرت علی کے محبت کے اندر ابو ذر نے اپنی زندگی قربان کی. معاویہ اور خلیفہ عثمان نے ان کو بہت تنگ کیا محض علی کی محبت کی خاطر. ایک چھوٹا سا اور واقعہ بیان کروں کہ قرآن اور حدیث اور رسول کی فرمان جن کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر علی کی محبت کے سوا اور کوئی چیز نہیں. ظاہری الفاظوں کو چھوڑ کے جب ہم گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہم کو موتی ملتے ہیں. موتی سمندر کی سطح کے اوپر ترتے ہوئے نہیں ملتے، موتی تو ڈوبے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ غوطہ خور کے جو اپنی جان پہ کھیل کے نیچے غوطہ مارتے ہیں وہ موتی لے کے آتے ہیں. کشتی میں بیٹھنے والے، ساحل پہ نہانے والے، باہر کھڑے ہو کے دیکھنے والوں کو موتی نہیں نظر آتے، موتی گہرائیوں میں ہوتے ہیں. اور جو علم ہے وہ ایسا ہی ہے، علم ایک سمندر ہے، مگر اس علم کے اندر جو موتی ہوتے ہیں وہ گہرائیوں میں ہوتے ہیں. اور گہرائیوں میں جانے کے لیے انسان کو ہمت چاہیے. ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے صبح کی نماز کے بعد، سب لوگ جب اٹھ کے چلے گئے اپنے اپنے سوالوں کی جواب لے کے، ابو ذر غفاری بالکل اکیلے رہ گئے. نزدیک آئے، رسول اکرم کے سامنے بیٹھ کے پوچھتے ہیں یا نبی آج کچھ دل خوش کر دینے والی بات سناؤ. حضور کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں بند تھیں یا نیچی تھیں. نبی کریم تسبیح نکال رہے تھے. جب ابو ذر نے کہا کہ یا نبی آج کچھ دل خوش کرنے والی بات سناؤ، تو نبی کریم نے نگاہیں اونچی کی اور پوچھا اے ابو ذر تو مجھے کتنا پیار کرتا ہے. یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی، لیکن حقیقت میں اس بات کے اندر کوئی وجود تھا. ابو ذر نے کہا یا نبی میں آپ کو
اپنے ماں باپ سے، اپنے دادا پردادا سے، اپنے سارے خاندان سے میں آپ کو زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور کی نگاہیں نیچی رہی، تسبیح پھر رہی ہے۔ فرمایا ہے ابو ذر، ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، عبادت کرتا تھا، رات کو اٹھتا تھا، نبی سے پیار کرتا ہے، اور اب نبی کہتے ہیں تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ ابو ذر سوچ میں پڑے۔ جب یہ کہا کہ تیرا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ سے، اور ان زمانوں کے اندر ماں باپ کی بزرگی بہت بڑی ہوتی تھی، میں ان سے، اپنے سارے خاندان سے آپ کو زیادہ پیار کرتا ہوں، تو نبی کہتے ہیں تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ سوچ کے کہتے ہیں یا نبی میں اپنے ماں باپ، اپنے سارے خاندان، بیوی بچے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔ رسول اکرم ذرا مسکرا کے کہنے لگے اے ابو ذر، ابھی تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ ابو ذر سوچ میں پڑے، ابو ذر سوچ میں پڑے، کیا بات ہے؟ ہاں، اب اندر سے ایک روشنی کی کرن نکلی، جوش میں آ گئے۔ رسول اکرم کے گھٹنے پکڑ کے، جو ایک عاجزی کی نشانی ہے، جس طرح ہم پاؤں پکڑتے ہیں عاجزی کے طور پہ، بیٹھے ہوئے رسول اکرم کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کہ یہ ایک عاجزی کی نشانی ہے۔ جوش میں آ کے کہتے ہیں یا نبی خدا کی قسم، میں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں میں اتنا آپ کو چاہتا ہوں۔ رسول اکرم ہنس پڑے، آنکھیں اونچی کر کے کہتے ہیں اے ابو ذر، اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ جتنا خدا کو چاہتا ہوں اتنا میں آپ کو چاہتا ہوں۔ دوری نکل گئی، تفاوت نکل گئی۔ علی اور اللہ اور محمد یہ ایک ہی ہے۔ یہ معرفت کی چیز ہے جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یا نبی میں آپ کو، خدا کی قسم میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں جتنا خدا سے محبت کرتا ہوں، یعنی خدا کی محبت ہی محمد کی محبت ہے، اور محمد کی محبت ہی خدا کی محبت ہے۔ یہ جو نقطہ معرفت کا ہے، یہ حقیقت کی چیز ہے کہ جو وہاں سے آہستہ آہستہ نسلاً بعد نسلاً اترتا چلا آیا، اور چھپی ہوئی حالت میں خفیہ طور پہ تھوڑے لوگوں کے اندر یہ چیز رہی کہ محمد اور علی کے بعد امام حسین کے چاہنے والوں میں، اور اس کے بعد امام زین العابدین کے مریدوں میں یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہی اسماعیلی طریقہ تھا۔ اس وقت اس کا نام اسماعیلی طریقہ نہیں تھا۔ مولانا اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والوں کو اسماعیلی کہتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد۔ لیکن امام جعفر صادق کے پہلے یا ان کی حاضری کے اندر وہ لوگ کہ جو اپنے امام کو پیار کرتے تھے، وہ امام جعفر صادق کے زمانے میں بھی تھے، وہ امام محمد باقر کے زمانے میں بھی تھے، وہ امام زین العابدین کے زمانے میں بھی تھے، وہ مولانا حسین کے زمانے میں بھی تھے، اور حضرت مرتضیٰ علی ابو تراب کے زمانے میں بھی تھے۔ وہی لوگ ہم ہیں۔ اس وقت صرف عرب تھے، بعد میں یہ سلسلہ ہمارے پیروں اور دائیوں کی معرفت دنیا میں پھیلتا گیا۔ مڈل ایسٹ، افغانستان، ایران، چترال کی سائڈ، ہنزا کی سائڈ، ان علاقوں کے اندر حضرت پیر ناصر خسرو نے دعوت کی، جو ایک دائی تھے اور امام نے ان کو اس بات کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس ناشری تھے حضرت پیر ناصر خسرو، عالم تھے، اس درجے تک پہنچ گئے۔
شناخت ہونی چاہیے۔ اور بعد میں جب وہ مصر گئے اور اس زمانے کے اندر جو دائی سب سے بڑے تھے عبد الملک عطاش، ان کی صحبت میں بیٹھے، پہلی دفعہ امام کی ملاقات نہ ہوئی مگر اسماعیلی بن گئے تھے۔ امامت کے بنیادی اصول کو مانتے تھے مگر حضور بڑے عقل والے تھے، علم والے تھے، اور جب ان کو قرآن کی تعلیم کے حساب سے اس بات کا پتہ لگا کہ دنیا کے اندر امام موجود ہے تو حضرت پیر ناصر خسرو اس ناشری میں سے کنورٹ ہو کے اسماعیلی بن گئے، اور کتنی بڑی دعوت کی۔ پیر ناصر خسرو نے جتنے اسماعیلی بنائے ہیں اتنے کسی اور دائی نے نہیں بنائے، لیکن سلسلہ وہی تھا، رسول اکرم کے زمانے سے چلا آتا تھا۔ اے مومنو، میں آپ کو بولوں، آج جمعے کی رات ہے، آج ہم آب صفا پیئیں گے، مسجدوں میں آب صفا نہیں ملتا، تو کیا ہم نے یہ چیز کہاں سے نکالی؟ ہمارے اندر یہ آب صفا کہاں سے آیا؟ مسجدوں میں نہیں ہے، لیکن رسول اکرم دروازے بند کر کے چند مسلمان مومنین کے ساتھ بیٹھ کے آب صفا ارینج کرتے تھے اور اپنے دست مبارک سے پلایا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں اس کا اشارہ ہے کہ کافوری بتیاں جلا کے اور وہ پاک طہورن پانی لوگوں کو پلایا جائے گا جس طرح حوض کوثر میں پلایا جائے گا۔ کھجورے لے کے اس کے اندر سے گٹھلی نکال دیتے تھے اور رسول خدا اپنے ہاتھ سے یہ کھجوروں کو مسل کے حلوہ بنا کے حلوے کی طرح یہ ان کو دیا کرتے تھے کہ جو آج ہم سکریت کے طور پہ حلوہ بناتے ہیں گندم کا اور پھر اس کے اندر نیاز ڈال کے ہم یہ جماعت کو دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہیں؟ ہندوؤں میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ دنیا بھر کے تمام انسانوں کے جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی نہ کسی طریقے کے اندر ہر مذہب کے اندر پانی کی منزلت ہے۔ کرسچن لوگ جو عیسائی ہیں وہ بھی دریائے اردن کا پانی پاک سمجھ کے پیتے ہیں، اور یہی دریائے اردن ہے کہ جس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ نبی کو ان کی نبوت اظہار کرنے کے لیے کہا، اور پانی کے اندر کمر تک ان دونوں کو موجودگی کے اندر یحییٰ نبی نے پانی سے چھانٹا دیا عیسیٰ نبی کو اور ان کی نبوت کو ڈکلیئر کیا۔ نبی پاک بھی چھانٹا دیا کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے بہت سی جگہوں کے اوپر جب ملا لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو پانی دے کے اس پہ کچھ بھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کے پھونک مار کے دم کرتے ہیں، لوگوں کو پلاتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ کہ جو ہمارے مذہب کے اندر ہے، مولانا حضرت امام نور علی نور پیالہ ہاتھ میں لے کے اپنے منہ مبارک سے کچھ نہ کچھ دم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس طرح پانی کو مولانا حضرت امام پاک اور اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ انسان کے بدن کے اندر آپ کو میں دھیان کھینچتا ہوں، چند ظاہری چیزیں بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو روحانی چیزوں کا بھی پتہ لگے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بدن کے اندر گرمی ہے۔ جب ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں تو ہمارے بدن کی گرمی اندر رہنے کی وجہ سے ہم کو سردی سے بچاؤ ملتا ہے۔ ہمارے بدن کے اندر سے گرمی کی کرنیں نکلتی ہیں، وائبریشنز نکلتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ کے جو عابد ہوتے ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھے لوگ ہیں، پاک ہیں،
وہ کبھی کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی جو حرارت ہے، اس کے ہاتھ سے نکلی ہوئی جو کرنیں ہیں، جو طاقت ہے، انرجی ہے، وہ دوسرے کو اچھا بھی کر دیتی ہے۔ یہی بات ہے کہ ہمیشہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم جب ایک کسی کو دیکھتے ہیں، نظروں سے نظریں ملاتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں سے ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے یا غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے اندر 20 قسم کی الگ الگ انرجیز ہیں۔ کوئی بچہ کوئی طوفان کرتا ہے تو باپ اس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، انہی آنکھوں میں سے محبت بھی نکلتی ہے، انہی آنکھوں میں سے غصہ بھی نکلتا ہے۔ تو ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ہمارے اندرونی خیالات کا اظہار کرتی ہیں اور سامنے والا اسی چیز سے واقفگار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہماری جو زبان ہے، اسی زبان کے اندر سے لب و لہجہ کے فرق سے ہم بہت سی چیزیں کہتے ہیں۔ ہم کسی کو کہیں ادھر آؤ، اس کے اندر محبت کا اظہار ہے، آرام کے اور بالکل نرم و نازک آواز ہے، ادھر آؤ، اور اسی چیز کو ادھر آؤ، فرق لگا؟ ادھر آؤ اس میں پیار ہے، ادھر آؤ اس میں غصہ ہے۔ انسان کو خدا تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بخشی ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں، ہماری آنکھیں، ہماری زبان یا آواز اور ہمارے ہاتھ، ہمارے بدن کی یہ 3 چیزیں ہمارے اندرونی چھپے ہوئے احساسات کا اظہار کرتی ہیں کہ جو زبان سے نہیں پکارے جا سکتے۔ یہی 3 چیزیں ہمارا مولانا حضرت امام ہاتھ میں پیالہ لے کے اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر کچھ پڑھ کے پھونک مارتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے اپنی شفقت اس میں ڈالتا ہے پانی میں، زبان سے کچھ پڑھ کے پانی کو چارج کرتا ہے، ہاتھوں سے پیالہ پکڑا ہوا ہے۔ یہ پانی نہیں رہا، یہ نیاز بن گیا، آب صفا بن گیا، یہ نور بن گیا۔ اس میں اپنے ہمارے حضرت امام کی شفقت و مہربانی، دعاؤں ہیں، دعاؤں کی چیزیں ہیں۔ ہم جب یہ پانی پیتے ہیں جس کو ہم آب صفا کہتے ہیں، یہ آب صفا ہم اٹھاتے ہیں 2 ہاتھوں سے، ادب سے، حشمت سے، اپنی عقیدت سے پیتے ہیں کہ میرے حضرت امام نے مجھ کو یہ آب صفا دیا ہے کہ مولانا علی شاہ محمد فرمایا کہ اس کے پینے سے اور تمہارے اعتقاد کے حساب سے تمہارا دل صاف ہوتا ہے۔ یہی آب صفا ہے کہ جب یہ دعا ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں ہم قائم کرنے کی دعا مانگتے ہیں، مولانا علی شاہ محمد فرمایا کہ یہ آب شفا بن جاتا ہے، وہ سواد فے الف آب صفا کہ ہمارے اندرونی قلب کو، ہمارے خیالات کو پاک کرتا ہے۔ اور یہی آب شفا جب یہ دعائیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کی طاقت ختم نہیں ہوتی، مگر اس کی تبدیلی ہوتی کہ یہ آب شفا بن جاتا ہے کہ جو تمہیں صحت و تندرستی دے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس آب شفا کو بہت جڑے الگ مختلف طریقوں سے استعمال کیا ہے۔ ایک 18 سال کی لڑکی دیوانی ہو گئی، اس کے ماں باپ بہت متفکر ہوئے۔ میں جب یہ واقعہ مومباسا کا ہے، میں نیروبی پہنچا تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑے، آخر اس کو مومباسا سے یہ لوگ نیروبی لے کے آئے۔ میں جب دیکھنے گیا تو وہ لڑکی کے اندر مجھے جن نظر آیا، اور جنات ہیں۔ قرآن شریف اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب نور محمدی پیدا کیا تو محمد کے نور سے سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے، کیونکہ فرشتے ہیں وہ نوری مخلوقات ہیں۔
فرشتوں کے بعد جنات پیدا کیے کہ جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، بعد میں انسانوں کو پیدا کیا کہ جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہوا کے اندر سے بھی مخلوقات پیدا کی ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ بیکٹیریاز ہیں، جرمز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ خدا کی مخلوقات میں ہیں. تو جب جنات کو پیدا کیا تو جنات جو تھے ان کے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے. فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، ان میں شر نہیں، مگر جنات کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں. جس طرح انسان کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو جنات جو شریر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ذیل بذات خود بھی حقیقت جن کا لڑکا تھا، انسانوں کو پیدا کرنے کے سے پہلے ان جنات نے بہت طوفان مچایا. حضرت جبریل کو حکم کیا خدا نے کہ ان تمام جنات کو مار ڈالو، برباد کرو. جن جو ہیں وہ ہماری طرح کی مخلوقات ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی مخلوقات ملٹی پلائی ہوتی ہے. اور جنات اچھے ہوتے ہیں، وہ پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، مگر جو شریر جنات ہیں وہ گندی چیزیں کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ فوسلا بھی کھاتے ہیں. اور وہ لوگ کے جو شریر ہیں خدا تعالیٰ ان کو شہروں کے نزدیک نہیں آنے دیتا، ان کو جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر رہنے کا حکم دیتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ کبھی بھی جب تم سفر کرو اور تمہیں پانی، پیشاب، پاخانے کی حاجت ہوئے، رفع حاجت ہوئے، تو نبی کہتے ہیں کبھی بھی درخت کے نیچے اپنی رفع حاجت نہ کرنا، کبھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس درخت میں کوئی جن نہ رہتا ہوئے اور اگر تم درخت کے نیچے رفع حاجت کرو گے تو وہ جن تمہیں حیران کرے گا. رسول کا ایک اور بھی فرمانا ہے کہ ایک مکان 2 برس تک بالکل بند رہے، بتی بھی نہ جلے، کوئی نہ رہے، تو نبی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جن قبضہ کر لے گا. تو جنات کی جو شرارت ہے وہ عالموں کو پتا ہے. تو میرے پاس جب یہ لڑکی آئی میں نے محسوس کیا کہ جن نے اس کو پکڑا ہے. میں نے ان کے ماں باپ کو جو کہنا تھا کہا، اور میں نے کہا کہ ہر روز اس لڑکی کو جو نیاز یو گھٹ پاٹ آب شفا صبح کے وقت بچ جاتا ہے، مکھی کی اجازت سے اس آب شفا کو گھر لے جاؤ اور اس لڑکی کو پلایا کرو. مگر جب انہوں نے لڑکی کو پلانا چاہا تو لڑکی نے بہت جھگڑا کیا. حقیقت میں وہ جھگڑا اس بدماش کا تھا، وہ جن کا جھگڑا تھا. لڑکی تو بیچاری کو تو ہوش بھی نہیں تھا. میں نے ان کو کہا کہ کچھ بھی کرو، زبردستی پکڑ کے بھی اس کے منہ میں ایک دفعہ نیاز ڈال دو. بڑی کوشش کے بعد یہ بن گیا. جو ہی نیاز منہ میں گیا لڑکی نرم ہو گئی، جن چلا گیا. اعتقاد کی بات ہے. آج 96 ہے، 96 سال کا. آج سے 14 سال پہلے 82 میں مولانا حضرت امام دار السلام میں آئے. کینیڈا میں رہنے سے پہلے امام نے مجھ کو بمبئی سے حکم کیا تھا کہ دار السلام جا کے رہو. میں تقریباً 39 برس 39 سال میں افریقہ میں رہا ہوں. 15-14 سال ہوئے کینیڈا میں رہتا ہوں. سرکار حضرت امام صلوات اللہ علیہ اپنی سلور جبلی کے منانے کے لیے افریقہ آئے. اب مولانا حضرت امام کے آنے سے تقریباً 2 مہینے پہلے دار السلام سے 120 میل کے فاصلے پہ ایک شہر ہے موروگورو،
جو لوگ افریقہ سے آتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ موروگورو نزدیک ہے. میرے اسٹوڈنٹس میں سے، میرے طالب علموں میں سے ایک لڑکی موروگورو رہتی تھی اور اس کی ایک لڑکی ہوئی 22 برس کی، شادی ہوئی تھی. اس لڑکی کو بچہ آیا. اب یہ اس طرح رہتے تھے کہ جو مکان کا فیس تھا وہ بازار کی طرف تھا، لیکن مکان کے پچھواڑے جنگل کی طرح تھا. ایک دن اس لڑکی نے، جو 22 برس کی لڑکی تھی، بچے نے پاخانہ کیا اور اس نے اس کو صاف کر کے تو یہ جو گندا کپڑا تھا باہر جنگل کی طرف جو پھینکا، اسی وقت اس کو ایک تماچا لگا اور یہ لڑکی گر گئی، منہ پھر گیا، بے ہوشی میں باتیں کرنے لگی. اور جب ہی کھانے کے لیے بیٹھے تو 10 آدمی کا کھانا کھا جاتے. حیرانی یہ تھی کہ یہ کھانا جاتا کدھر. حالات بگڑ گئے. پتہ لگا کہ کسی جن نے اس کو پکڑا ہے. ملا مولویوں کے پاس لے گئے، کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر ملا مولوی تو ہے ہی نہیں، مگر جب غیروں کے پاس جاتے رہے تو یوں کرتے کرتے اس لڑکی کو خیال آیا. دراصل لے کے آئی میرے پاس، مجھے آ کے کہتی ہے بابا جی میری لڑکی کا یہ حال ہے. میں نے جو لڑکی کو دیکھا واللہ باللہ اس بات کی بو آتی تھی کہ اس میں جن ہے. میں نے اس کو پوچھا، اس نے کہا کہ دیکھ تم اسماعیلی ہے، مجھے کہتا ہے، اور عربی بولتا تھا. لڑکی تو عربی نہیں جانتی تھی. مجھے بولا تو اسماعیلی ہے، تجھے معلوم ہوگا کہ آل رسول یہاں تھوڑے وقت میں آنے والے ہیں. میں نے ایک بہانہ بنا کے اس لڑکی کو پکڑا ہے تاکہ مجھے آل رسول کا دیدار ہوئے. میں اس کو حیران نہیں کروں گا، مگر میں اس کو چھوڑ دوں گا جب آل رسول کا دیدار ہوگا. میں نے پوچھا آل رسول کون ہے؟ تو مجھے بولتا ہے تیرے پیچھے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے. حضرت امام کی تصویر تھی. اس کی ماں کو میں نے کہا میں نہ دیکھ تھوڑے وقت میں مولانا حضرت امام آنے والے ہیں، تو کچھ موقع ڈھونڈیں گے کہ تیری ملاقات ہو جائے. مولانا حضرت امام آئے اور امام کو جن نے 10 برس حضرت امام کی خدمت کی ہے بغیر تنخواہ کے، ان کو مولا سرٹیفکیٹ دینے والے تھے. تو یہ لڑکی کی جو ماں تھی، جو میری شاگرد تھی، اس کا نام بھی تھا، اس کا نام شکر تھا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا جب بھی تو سرٹیفکیٹ لینے جاوے تو حضرت امام کو جلدی سے لیکن آہستہ سے کہنا کہ مولا میری لڑکی کو جن نے پکڑا ہے. اس کی ہمت ہوئی اور مولا کو منظور تھا تو اس نے جلدی سے کہا مولا میری لڑکی کو جن نے پکڑا ہے. ایسا صاحب اس کو کہنے لگے کل صبح میرے بنگلے پہ لے کے آنا. اور دوسرے دن سرکار جانے والے تھے. دوسرے دن صبح مولا نے کوئی ٹائم نہیں دیا تھا، لیکن 7 بجے سے صبح پہلے ٹیکسی لے کے یہ مولا کے بنگلے پہ گئی تو وہاں تو 2 سولجر کھڑے تھے. اس کو کون اندر جانے دے؟ اب یہ کہتی ہے کہ میرا پیغام اندر پہنچا دو. بولے آٹو ادھر سے جاؤ. انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، کھڑے رہے بہت دیر تک. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد سرکار گاڑی میں بیٹھ کے جب نکلی ہے، وہ جو گاڑی جس میں حضرت امام سفر کیا کرتے تھے وہ پریسیڈنٹ نیریرے کی گاڑی تھی. گاڑی کے سامنے تاج تھا، کراؤن، نمبر نہیں تھا، اسٹیٹ کی گاڑی تھی. اور وہ جو مولانا حضرت امام کو پریسیڈنٹ نیریرے نے کہا کہ میری گاڑی ہوگی اور میرا ڈرائیور ہوگا سیکورٹی ریزن کے کارن سے.
تو یہ جو ڈرائیور تھا اس کا نام عماری تھا. بعد میں اس نے سنایا، کہتا ہے کہ سرکار اکیلے پیچھے بیٹھے ہیں. ابھی جب گیٹ کھلا اور وہ جو 2 سولجر تھے انہوں نے سلیوٹ کیا، سرکار کی گاڑی آستے سے باہر نکلی. یہ لڑکی اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ کے گاڑی کے سامنے آ گئی. گاڑی رک گئی. عماری کہتا ہے ڈرائیور کہ میرا پاؤں ایکسلریٹر پر ہے، میں نے بریک پہ پاؤں نہیں لگایا. انجن کی رفتار بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ ایکسلریٹر کے اوپر میرا پاؤں تھا اور گاڑی دھکے سے کھڑی ہو گئی. مولانا حضرت امام پیچھے آرام سے بیٹھے تھے. ذرا آگے آ کے امام نے ایسا ہاتھ کیا تو جانے یہ لڑکی ہوا میں اڑ کے ادھر نہ چلی گئی. اس طرح سے امام نے جیسا ہاتھ پھرایا تو لڑکی اس طرح چلی گئی. مولا کی گاڑی نکل گئی. یہ لوگ ٹیکسی میں بیٹھ کے پیچھے آئے جہاں جماعت کا دیدار تھا. مولا تو اندر آ گئے، دیدار دیا. جب جانے لگے تو اس وقت مولا کی آستے آستے مولا باہر آئے اور مولا کی خدمت کے اندر یہ کسی نہ کسی طریقے سے گھس گئی. اب یہ سامنے کھڑی ہے. مولا نے کہا لے کے آنا. حضرت امام اس کو اردو میں انگریزی میں اس کو کہا کہ تو میری طرف دیکھ. لڑکی نیچے دیکھ رہی ہے. مولا نے 2-3 دفعہ کہا. اس کی ماں نے بھی کہا کہ تم اوپر دیکھ، مگر نہیں دیکھی. مولا نے اپنے 2 ہاتھ آئی کہ جن کے اندر جماعت خانوں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے. تو شاید آپ کے دلوں میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بھلا کیا وجہ ہے، خوج یہ کرتے ہیں اور دوسرے اسماعیلی یوں کرتے ہیں. بابت یہ ہے کہ گئی بہت سی صدیوں سے ہمارے وہ اسماعیلی بھائی کے جو افغانستان میں، چترال میں، سلمیا کے اندر عرب، بدخشان کے اندر ہمارے بھائی، سنکھیان کے اندر ہمارے بھائی، ان علاقوں کے اندر جو لاکھوں اسماعیلی رہتے ہیں وہ 1000 سال سے دشمنوں سے گھرے رہے ہیں. عباسی خلافت تقریباً 850 برس چلی. رسول اکرم کی وفات کے بعد 90 سال تک خلفاء راشدین کا 40 برس سے وہ نکال دو تو معاویہ سے لے کے اور عمران اور اس کی اولاد تک 90 سال بنی امیہ نے حکومت کی اور وہ علی کے شیعوں کے دشمن تھے. بنی معاویہ نے، بنی امیہ نے ہمارے مذہب کی کتابیں جلا ڈالی، اسماعیلیوں کا، شیعوں کا قتل عام کیا. علی کے خلاف کئی نئی جگہ سے انہوں نے حدیثیں بیان کر دی. لوگوں کو پیسہ دے کے الگ الگ قسم کی حدیثیں بنا ڈالی. ابو بکر کی شان میں، کہ عثمان کی شان میں، کہ عمر کی شان میں. اس طرح سے ان لوگوں کا ایک ہی ایم تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت کو دنیا میں سے برباد کیا جائے. لیکن اہل بیت برباد نہ ہوئے، خود برباد ہو گئے. اہل بیت آج بھی الحمدللہ جیتے ہیں اور قیامت تک ان کی حکومت رہے گی. بنی امیہ کے بعد بنی عباس آئے کہ جو لگ بھگ 8 صدیوں تک خلافت کے اوپر قائم رہے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت سی دشمنیاں کی، خصوصی طور پہ جب ہارون الرشید اور مامون رشید، انہوں نے ہم شیعوں کو، اسماعیلیوں کو خصوصی طور پہ بہت تنگ کیا، بہت سے لوگوں کو مار ڈالا. لیکن ہارون الرشید کی جو بیگم تھی زبیدہ خاتون، وہ اسماعیلی تھی، خفیہ طور پر اسماعیلی تھی، اور وہ اسماعیلی ہونے کے خیال سے بہت دفعہ ہارون الرشید کو ظلم کرنے سے بچایا بھی کرتی تھی، روکا کرتی تھی. تو آپ لوگ، یعنی وہ ہمارے افغانی بھائی کے بدخشانی بھائی اور دوسرے ہمارے اسماعیلی، 1000 سال آپ لوگوں نے جو دکھ اٹھائے ہیں اپنے مولا کے لیے، دین کے لیے،
اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تک یہ چیزیں کہ جو ہمارے پیروں نے اماموں کے حکم سے جو ہمیں بتائیں، جو رسول اکرم کے زمانے سے چلی آتی ہیں، میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ جو آب شفا یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا اور ہر زمانے میں تھا۔ نبی کریم جب مدینہ میں آ کے بیٹھے، اسلام پھیلنے لگا تو مدینہ کی عورتیں کھانا پکاتی تھیں اپنے شوہر اور بچوں کے لیے، تو کھانا پکا کے ایک پلیٹ کے اندر تھوڑا کھانا رسول اللہ کو بھیجتی تھی، شوہر کے ہاتھ یا بچے کے ہاتھ نبی کریم کے پاس جا کے، یا نبی آپ کے لیے مہمانی لائے ہیں، تو حضور وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب بھی کسی دوسری عورت کو پتہ لگا تو اس نے بھی بھیجنا شروع کیا، یوں کرتے کرتے مدینہ کی عورتیں اتنا بہت کھانا بھیجتی تھی نبی کے پاس کہ حضور اس کھانے کو پوری طرح کھا نہیں سکتے تھے، تو مسجد کے بالکل قریب ہی ایک ایسا چھپڑ کی طرح تھا، بہت بڑا کمرے کی طرح جو دو طرف سے کھلا تھا، اس کے اندر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان میں سے رسول پاک عاملوں کو بنا کے باہر دوسرے گاؤں میں اور شہروں میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ ایک مشن کی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ عامل چھوٹے چھوٹے مقامات پہ جا کے واضح کرتے تھے، دین سکھاتے تھے اور زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے۔ ان کو تاریخ نے اصحاب صفہ کہا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کچھ کام کاج نہیں کرتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب مدینے کی عورتوں کی طرف سے پکا ہوا کھانا بہت زیادہ مقدار میں آیا تو نبی ان لوگوں کو بھی بلا دیتے تھے یا کبھی کھانا ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ وہ چیز کہ جو ہمارے گھروں کے اندر پکتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں میں ہمارا نبی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امام کبھی پشاور میں آیا ہے، تو کیا ہمارا خیال کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں مولا کو کچھ کھلاؤں؟ یہ نیت تھی اور یہ محبت کی نشانی تھی۔ تو یہ عورتیں جو نبی کریم کے حضور میں کھانا بھیجا کرتی تھیں، ہر زمانے کے اندر اسماعیلیوں نے اپنے حضرت امام کو جہاں وہ رہا کرتے تھے کچھ پکا ہوا کھانا یا فروٹ وغیرہ امام کے حضور میں مہمانی کے طور پہ بھیجتے تھے۔ وہی ریت رسم یہ ناندی کی چلی آتی ہے۔ ہم جو ادھر یہ ناندی لے کے آتے ہیں، حقیقت میں لفظ ناندی عربی زبان کا ندا میں سے نکلا ہے۔ ندا کہتے ہیں آواز کرنا، اور نادی کہتے ہیں نون الف دال یہ۔ عربی کے اندر نادی کہتے ہیں آکشن کرنے والے کو، نیلام کرنے والے کو، اور پھر وہ نیلام کرتا ہے۔ علم مہریہ، یہ حضرت امام کی مہمانی ہے، یہ سنترے پڑے ہیں، یہ حضرت امام کی مہمانی ہے، اس کا 1 روپیہ، دوسرا اپنی محبت میں کہتا ہے مولا کی مہمانی ہے 1.5 روپیہ، وہ کہتے ہیں 2 روپے۔ یہ جو چڑھنا اترنا ہے قیمت کے حساب سے، تو یہ امام زمان کی محبت کے حساب سے ہے، کیونکہ یہ حضرت امام کا مال ہے، اس کے کھانے سے مجھے خوشی اور برکت ملے گی۔ اس طرح سے ہم لوگ یہ نادی لاتے بھی ہیں اور خرید کر کے لے جاتے ہیں۔ اگر ہم جماعت خانے کے اندر یہ نادی نہ لائیں تو ہماری وہ حب کہ میں حضرت امام کو کچھ کھلاؤں وہ کام نہیں آتی۔ اب مجھے حضرت امام کو کچھ کھلانا ہے تو یہ حضرت امام کا گھر ہے، جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے۔ حضرت امام جماعت خانے میں 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ ہم لوگ چلے جائیں گے دعا پڑھ کے نیاز پی کے تو بھی حضرت امام ادھر ہر وقت موجود ہے، وہ قائم ہے، موجود ہے۔ تو ہم اس کے گھر یہ مال لے کے آتے ہیں، ظاہرہ طور پہ وہ نہیں کھاتا، تو کیا ہم یہ مال ساری دنیا کے اسماعیلی جو اپنے گھروں سے امام کی مہمانی نکالتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پارسل بنا کے حضرت امام کو پیرس بھیجے؟ رستے میں بہت خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔
تو ہم کو ہمارے پیروں نے بتایا کہ جماعت خانے میں لا کے اس کو آکشن کرو، اس کے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ حضرت امام کو بھیج دیتے ہیں کہ مولا ہمارے گھروں میں سے پکے ہوئے کھانے کا یہ حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ناندی ہے جو رسول اکرم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور لوگوں کے پاس یہ توفیق بھی نہیں تھی کہ اس کی نادی ہو سکے، کیونکہ اصحاب صفہ کو نبی کھلا دیتے تھے اور یہ اصحاب صفہ جو تھے وہ رسول اللہ کی دینی کام کاج کے اندر مدد کرتے تھے۔ اے مومنوں، یہ جو نادی ہم جماعت خانے میں لاتے ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ چیزیں بیچتا ہے، رسول اکرم نے بھی بیچی ہیں۔ اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے حضور، ایک آدمی آیا کہتے یا نبی میرے پاس کچھ نہیں، آپ مجھے کچھ مدد کرو۔ حضور نے فرمایا اوپر نیچے دیکھ کے تو تندرست ہے، کمائی کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کماتا؟ کہتے یا نبی کو کام نہیں ملتا۔ اب اس نے ایک لنگی باندھی ہوئی تھی کمر پہ اور ایک اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ نبی فرمایا یہ اوپر کی جو چادر ہے نکال، تو اس نے چادر نکال کے خدمت میں رکھی۔ رسول اکرم نے چادر اٹھائی اور اس کی آکشن کی، نادی کی۔ حضرت ابو بکر نے زیادہ رقم لے کے دے کے، کیونکہ نبی کا ہاتھ لگ گیا اس کو، اس نے وہ یہ لے لی۔ چند دینار جو ملے نبی نے اس میں سے تھوڑے پیسے نکال کے حضرت بلال کو کہا ہے بلال جا کے ایک کہاڑی خرید کے لاؤ۔ کہاڑی یعنی ایکس۔ باہر اس دوسرے کو کہا کہ کوئی لکڑی لے کے آؤ، اور اس شخص کو کہا کہ یہ دوسرے پیسے تو جا کے رسہ لے کے آ۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ نبی کریم نے اپنے ہاتھ سے لکڑی کو چھیل چھیل کے اس میں دستہ ڈالا، کہاڑی بنائی، رسہ دیا اور حکم کیا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس رسے سے باندھ کے بیچ کے آؤ اور وہ کھانا کھاؤ، بھیک مت مانگو۔ اس طرح سے ہمارے مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بیت الخیال، ہماری یہ مہمانیاں، یہ نیاز، یہ شکری، یہ جڑا، یہ نادی، سب رسول اکرم کے زمانے سے چلی آتی اور اس کی دوسرے مذہب کی کتابوں کے اندر بھی، یعنی کہ سیرت جو ہے رسول اکرم کی سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ انس بن مالک نبی کے ایک سیکرٹری تھے، صحابی تھے، 10 برس انہوں نے خدمت کی۔ اب یہ مادامی خدمت کا میں آپ کو کہوں کہ ادھر ہمارے ہاں ہر مہینے کچھ مجلسیں ہوتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، 9 تاریخ کو ہماری ایک مجلس ہوتی ہے کہ جس کو ہم لوگ 5 بار سال کی مجلس کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے امام ایران میں رہتے تھے، ہندوستان سے لوگ ایران جایا کرتے تھے امام کا دیدار کرنے کے لیے، اور امام کا دیدار کر کے وہ جب واپس آتے تھے تو لوگ ان کی آنکھوں کو دیکھ کے امام کے دیدار کا مزہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ لوگ کبھی کبھی وہاں جاتے تھے اور مولا کو کہتے تھے یا مولا میں 6 مہینے آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو اس زمانے کے اندر مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کرمان میں رہتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے، مولا کے گھر میں، مولا کے کھیتوں میں، باغوں میں کام کرتے تھے، کھانا ملتا تھا، پیسے نہیں لیتے تھے۔ خوش ہوتے تھے کہ میں نے 6 مہینے مولا کی خدمت کی، مولا کی 1 برس خدمت کی۔ جب حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان چلے آئے ایران چھوڑ کے، تو ہندوستان کے جو مرید تھے وہ مولا کے گھر پہ جا کے کہ یا مولا کچھ کام دو، میں آپ کی کوئی نوکری کروں۔ مولا کہتے تھے میرے پاس بے حساب نوکر ہے، میں کیا کروں؟ تو مریدوں نے کہا کہ یا مولا آپ کے ایک مرید کی تنخواہ میں دے جاتا، آپ نہیں دو میں دوں، تو مجھ کو اس نوکر کی ہوئی خدمت کا ثواب ملے۔ مولا فرمایا اچھا۔ تو زمانے کے اندر 8 روپے مہینہ تنخواہ تھی، 1 برس کے 100 روپے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی
آج سے 100-150 برس پہلے 100 روپے دے تو اس نے حضرت امام کی 1 برس خدمت کی، یہ اس کا بدلہ اور ثواب تھا۔ جیسے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں جب احد کی لڑائی ہوئی تو حضور کو خزانے کی ضرورت پڑی، نبی کریم نے مسجد نبوی کے اندر لیکچر کیا کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو آدمی 1 دینار دے گا اس کو 10 گنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ جو 10 گنا کا زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تم 1 خرچ کرو گے تو تم کو 7 گاؤں کے گندم کے سٹے کہ ہر سٹے میں 100 گندم کے دانے ہوں گے، مطلب کہ 700 گنا تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ 10 گنا کے 100 گنا کے 700 گنا یہ ہمارے مذہب کے اندر بھی ہے، جو رسول اللہ اور قرآن شریف میں سے ہے کہ اگر ہم نے 100 روپے دیے تو مولا ہماری 1 برس کی خدمت قبول کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو یہ کوئی لازم نہیں ہے، لازم یہ ہے کہ روز جماعت خانے آؤ، دعا پڑھو اور اپنی کمائی ہوئی روزی میں سے مولا کا حق 10 ادا کرو، جس کو ہم عشر کہتے ہیں اور زکوٰۃ کہتے ہیں۔ عشر 10% ہے، زکوٰۃ 2 اور آدھا 2.5% ہے۔ لیکن قرآن شریف میں خمس کا ذکر بھی ہے۔ سنی لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ عشر اور خمس دے، لیکن جو شیعہ ہیں، جو امامت کو مانتے ہیں، وہ لوگ عشر دیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ ہم اسماعیلی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور جس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں روزی ملتی ہے، کھانا پینا ملتا ہے، جب وہ ہم کو کچھ دیتا ہے تو اس کے حکم سے ہم اس کا حق مال واجب ادا کرتے ہیں، 8 میں سے 1 پیسہ یا 10 میں سے 1 پیسہ۔ تو یہ جو دسوند ہے، یہ جو عشر ہے، یہ مال واجب ہے، ہمارے مذہب کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ 3 وقت کی ہماری دعا اور مال واجب، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور حضرت امام کا حق دینے سے اس کی دعاؤں سے ہمیں برکتیں ملتی ہیں۔ ہمارا جو مذہب ہے یا ہمارا طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر کوئی ایسی عیب کی بات نہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ نہ کر سکے۔ الحمدللہ بسا اوقات میری زندگی کے اندر میں اے مومنوں 65 برس سے میں دنیا کے اندر گھومتا ہوں، واعظیں کرتا ہوں، بسا اوقات ملا مولویوں کے ساتھ میری بحثیں بھی ہوتی ہیں، سنی بھی ہوتی ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، مگر جب میں ان کو حقیقت بیان کرتا ہوں تو چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ ہم ان چیزوں سے نابلد ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے مذہب کی ہر شے، اور اس میں خاص طور پہ ایک بڑی چیز جو ہے وہ صبح کی عبادت ہے۔ رات کو 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کے ہم لوگ جماعت خانے آ کے آرام سے سکوت کے ساتھ بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں کہا، میں کون ہوں، خدا کون ہے۔ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اور جب بھی مروں گا تو بھی میری مرضی نہیں چلے گی۔ تو نہ میری پیدائش میری مرضی سے ہوئی، نہ میری موت میری مرضی سے ہوئی، کیا ہوگی؟ تو اس درمیان میری زندگی کیا میری مرضی سے ہے؟ اگر پیدائش میری مرضی سے نہیں، موت میری مرضی سے نہیں، تو یہ موت اور پیدائش کے درمیان جو کچھ بھی بن رہا ہے کیا میری مرضی سے ہے؟ نہیں دینداروں، میری مرضی سے بھی نہیں، مگر پھر بھی بعض چیزیں جو اس نے حکم کی ہوئی ہیں وہ میرے اختیار میں ہے۔ دعا پڑھو، جماعت خانے آؤ، روزی کماؤ، اس میں سے 10 مال واجب ادا کرو اور خدا کی عبادت کرو اپنی آخرت کے لیے۔ روز رات کو اٹھو، اگرچہ آپ کے پاس اس میں عزم نہیں ہے تو بھی ہمارے اوپر یہ فرض ہے اسماعیلی طریقے سے کہ ہم صبح اٹھ کے عبادت کریں۔ جس کے پاس اس میں عزم ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ 4 بجے سے 5 بجے تک بیٹھ کے عبادت کرے۔ جس کے پاس اس میں عزم نہیں ہے اس کے اوپر بھی عبادت کرنا فرض ہے، مگر پھر وہ 4 بجے بھی کرے، 3 بجے بھی کرے، اپنی مرضی سے کوئی وقت لے لے، مگر جو امام کے پاس جا کے ہم
اس میں عزم لیتے ہیں تو پھر صبح کے وقت ہمیں اٹھنا چاہیے. ہمارے اوپر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر جماعت کے اندر امام کے حکم پہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو ہمارے دلوں میں سکون ہوئے، راحت ہوئے، ہمیں روزی میں برکت ملے، ہمارے اندر اتفاق و محبت زیادہ ہوئے، ہمیں برکتیں ملے، صحت و تندرستی بڑھے. دینداروں میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ جو میں بہت جگہ بولتے آیا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت بولتا رہوں. میں ساری دنیا پھرا ہوں، 122 ممالک میں نے دیکھے ہیں. 122. ان تمام ممالکوں کے اندر مجھے رستے کے اوپر بھیک مانگتے ہوئے مساکین بہت ملے. آج بھی ادھر آپ گاڑی میں بیٹھ کے کدھر جاؤ، پاکستان ہوئے کہ ایران ہوئے کہ انڈونیشیا میں جاؤ، میں نے الحمدللہ تمام اسلامی ملک دیکھے ہیں اور ان تمام ملکوں کے اندر مسلمان لوگ رستے میں بھیک مانگتے ہیں. یورپ کے اندر عیسائی لوگ بھیک مانگتے ہیں، یہودی بھیک مانگتے ہیں، انڈیا میں ہندو بھیک مانگتے ہیں. دنیا کی تمام اقوام کے لوگ رستے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں. لیکن الحمدللہ ساری دنیا میں مجھے ایک بھی اسماعیلی رستے میں بھیک مانگتا ہوا مجھے نہیں ملا. ایک بھی اسماعیلی نہیں. یہ حضرت امام کی ایک شان ہے ہمارے اوپر کہ اسماعیلی بھیک نہیں مانگتے. کسی نہ کسی طریقے سے مولا ان کو اپنے اندر مدغم کر لیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے مولا ان کو روزی مہیا کر دیتا ہے. کون ایسا دنیا کا مرشد ہے، کون کہ جو اپنے مریدوں کو اس طرح سے مدد کر کے اور کینیڈا بساتا ہوئے؟ کون ایسا؟ ایدی امین نے ادھر یوگانڈا کے اندر ایک حکم نکالا کہ جتنے ایشین ہیں 3 مہینے کے اندر اپنی ساری ملکت چھوڑ کے 3 کپڑوں کے ساتھ چلے جاؤ. ساری دنیا میں ایک قسم کا زلزلہ آ گیا. کئی حکومتوں نے اس کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بد دماغ آدمی، جاہل آدمی، کیونکہ ایدی امین ملٹری کے اندر باورچی تھا، کھانا پکانے والا اور پلیٹیں دھونے والا تھا. اس میں سے بڑھتے بڑھتے یہ وہاں کا بادشاہ بن گیا. جیسے کہ یہ نادر شاہ درانی ڈاکو تھا، وہ بادشاہ بن گیا. اب اس نے کسی کی نہیں مانی. مولانا حضرت امام نے پیغام بھیجے اپنی جماعت کو، فکر مت کرو. مولانا حضرت امام نے نیروبی سے ایروپلین چارٹر کیے اور اپنے سب سے بڑے وزیر اعظم کی طرح سر ایبو کو فرمان کیا کہ ہر پلین میں تم ساتھ جاؤ. یونائٹڈ نیشن سے پرنس صدر الدین اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں ریفیوجیز کے کمشنر تھے. پرنس صدر الدین کی جو رسوخ تھا اس حساب سے یونائٹڈ نیشنز نے ہمارے اسماعیلیوں کو پاسپورٹ دیے. یونائٹڈ نیشنز کے پاسپورٹ کے اوپر اسماعیلیوں کو مولا ان سب لوگوں کی نظر کے سامنے، ایدی امین کی نظر کے سامنے اب پلین میں بٹھا کے ماں باپ ان کو لے گئے، نکال دیے سب کو. جو آخری پلین جب گیا تو پلین کے اندر 6-8 جگہ باقی رہ گئی تو کچھ ہندو عورتیں اور بچے جو تھے ان کو ہم اپنے پلین میں لے آئے. لیکن میرے امام نے اپنے بچوں کو اس طرح نکال لیا کہ جس طرح سے مکھن میں سے بال نکلتا ہے. کون ہے دنیا کا مرشد جس نے اس طرح سے کیا ہوئے؟ یہ امام زمان کی ظاہرہ مہربانیاں بھی ہیں، روحانی مہربانیاں بھی ہیں. یاد رکھو انشاءاللہ آنے والے 50 برس کے اندر اسماعیلی مذہب ترقی کرتا رہے گا، انشاءاللہ کرے گا. اسماعیلی مذہب مضبوط ہوگا، اسماعیلی جماعت مضبوط ہوگی. کچھ تکلیفیں ضرور ہیں اور بعض دفعہ ہماری غلطیاں بھی ہیں، ہماری خطائیں بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں پڑتے ہیں، لیکن ہمارا امام ہمیں بچا لیتا ہے. آنے والا زمانہ ہمارے امام کی مہربانیوں سے اسماعیلیوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو میری عرض یہ تھی کہ یہ اسماعیلی طریقہ اسلام کے اندر ایک خصوصی طریقہ ہے کہ ایسا طریقہ کہیں نہیں ہے، اسلام کے کسی بھی جگہ پہ نہیں مگر ہمارے اندر ہے. اور وہ تمام چیزیں کہ جو کسی دوسرے طریقے سے یا مختلف طریقے سے
نبی کریم کے زمانے میں چلی آتی تھی وہ چیزیں آج بھی چلی آتی ہیں. ناندی، مہمانی، یہ تھار سفرا، یہ ہماری گٹ پاٹ، نیاز، آب صفا، یہ تمام چیزیں نبی کے زمانے میں تھی. بیت الخیال بھی تھا، لیکن عام لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور علی نبی کا یہ نور دنیا کے اندر موجود ہے. 1935 کے اندر امام سلطان محمد شاہ دلی آئے اور پنجاب کی جو جماعت تھی ان کو حکم ہوا کہ تم لوگ دلی آؤ، میں دیدار دوں گا. میں پنجابی ہوں، میری پیدائش امرتسر میں ہوئی ہے، لیکن مجھے امام